کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن 27ویں رجب کا روزہ رکھنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پچھلے جمعہ میں معراج کا واقعہ تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد اقصی چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی جمع فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے ہیں، اور اس کے بعد عجیب و غریب طرح کے واقعات پیش آئے تھے راستے میں گزرنے کے دوران، وہ بھی میں نے بتایا تھا۔ اب اس کے بعد مسجد اقصی میں امامت سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اب آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کہاں کا سفر؟ آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ جس براق پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اسی براق میں بیٹھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان اور سدرۃ المنتہی، اور اس کے بعد اس سے بھی آگے کا سفر ہوتا ہے۔ لیکن دوسری روایت میں ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے سیڑھی آتی ہے، جس کو بہشتی سیڑھی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جنت سے اللہ تبارک و تعالی سیڑھی بھیجتے ہیں، اور اسی سیڑھی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہوئے پہلے آسمان پر جاتے ہیں۔ اس کو آپ جنتی لفٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آسمانوں کا لفٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی سے چڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کا کیا کرتے ہیں؟ سیر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو کن سے ملاقات ہوتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ ہم سب کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جن کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے، وہی آدم علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو خبر دینے کے طور پر ارشاد فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا نائب زمین کے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ دنیا میں جائیں گے تو فساد کریں گے، ایک دوسرے کو ستائیں گے، قتل کریں گے اور تباہی مچائیں گے، خون ریزی ہوگا، خون خرابہ ہوگا، ایسے لوگوں کو دنیا میں بسائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، جو مجھے خبر ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اب جو انسان اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندوں پر رحم کرتے ہیں، رحم اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادت کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی بندے کے بارے میں تم بول رہا تھا کہ یہ فساد مچائیں گے، یہ یا دنیا کے اندر جائیں گے تو خون ریزی کا اندیشہ ہے۔ لیکن دیکھو کہ ساری چیزیں اور ساری الجھنیں ہیں، ایک طرف بال بچوں کا ٹینشن، گھر کا ٹینشن، اسی طریقے سے دنیاوی کاروبار کا ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، اس کے باوجود یہ وقت کو فارغ کرتا ہے اور میرے لیے وقت نکالتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔
اب پہلے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کون عیسیٰ علیہ السلام؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو قم باذن اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ معجزہ ان کو دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے کوڑھیوں میں جو بیماریوں میں مبتلا تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا تھا کہ ان کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی ہے کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ زندہ آسمان پر ان کو اٹھا لیا گیا ہے، پھر قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے۔ تیسرے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے، بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہی یوسف علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورتی سے نوازا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحانات سے گزرنے پڑے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو جا کر جنگل میں کنواں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد بچپن ہی میں اپنے والد صاحب سے جدا ہو گئے، اور اس کے بعد وہ جو بدمعاش قسم کے بھائی تھے ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور بول دیے کہ بھیڑیا کھا لیا، یا ان کو جو ہے کسی نے قتل کر دیا، جو بھی اس وقت کا تھا بھائیوں نے جا کر بہانہ کر دیا۔ اب سوچئے کہ باپ اپنے بچہ سے جدا ہو گیا، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ کے بچے کو کسی طرح کی چوٹ لگتی ہے ذرا سی، آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک باپ سے بیٹا کو جدا کر دینا کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ یہی یوسف علیہ السلام تھے، اور بھی بہت سارے امتحانات اللہ تبارک و تعالی نے لیے اور اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور بعد میں ان بھائیوں کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے کیا ان کا امتحان لیا کہ ایک طرف گناہ کی دعوت مل رہی ہے، زلیخا کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ پر مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ ان کا کام تھا اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے لیے بھاگنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کیے، اور اس کے بعد جب وہاں بھاگنا شروع کیے، سارے طرف دروازے میں تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ تالے خود بخود ٹوٹتے گئے، واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہاں ملاقات ہوئی؟ تیسرے آسمان پر۔ یہ میں نے ہلکا سا ان لوگوں کا جو معجزہ ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی نے جو امتحانات لیے تھوڑے سے میں نے تذکرہ کر دیا۔ اسی طریقے سے چوتھے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے پانچویں آسمان پر کون سے نبی سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ساتویں آسمان پر جہاں پر ہے، وہاں پر بھی ایک بیت اللہ، وہاں پر بھی ایک اللہ کا گھر ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بیت اللہ شریف ہے، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا نہیں؟ جاتے ہیں بھائی، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ساتویں آسمان پر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہاں پر بھی ایک اللہ کا گھر ہے، اور وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور
کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جس فرشتہ کو موقع مل گیا طواف کرنے کا، پوری زندگی پھر اس کو موقع نہیں ملتا۔ ہم لوگ تو یہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک مرتبہ، پھر نفلی حج کرنے کے لیے 5 سال کے بعد جاتے ہیں یا نہیں؟ پھر تو نفلی حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سعادت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، پھر دوبارہ کرنے آپ لوگ جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر فرشتے وہاں طواف کر لیے، پوری زندگی پھر اس کو موقع نہیں ملتا۔ تو 7ویں آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی؟ کن سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و جب سدرۃ المنتہا پہنچے، ایک جگہ ہے 7ویں آسمان سے اوپر، سدرۃ المنتہا جگہ کے نام ہے، تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم آپ کا جو ساتھ دے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے وہ صرف سدرۃ المنتہا تک، اگر میں آگے ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے، میں آگے سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے آ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، بالکل قریب ہو گئے۔ قرآن میں ہے نا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ کے بالکل قریب ہو گئے، ایک طرف عاشق دوسرے طرف معشوق، ایک طرف اللہ دوسرے طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے جو سرے ہوتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کتنے قریب ہوتے ہیں، بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک طرف اللہ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا معجزہ ملا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ضد کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے باتیں کرتے تھے، ایک مرتبہ کیا کہنے لگے، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تم باتیں مجھ سے کر رہے ہو یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے دیکھنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، تم نہیں دیکھ سکتے ہو، تمہاری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب ضد کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی تھوڑی سی جھلک دکھلاتے ہیں، تجلیات جس کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تھوڑی سی تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کیا ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ زمین کانپ رہی ہے، پہاڑ ہل رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھے، تھوڑی سی تجلیات دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلائے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک بیچ میں پردہ تھا، واللہ عالم پردہ تھا یا نہیں تھا یہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو بیچ میں ایک پردہ تھا اور اس کے بعد بالکل قریب تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد کتاب میں ہے کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی انسان کسی کے یہاں جاتا ہے مہمانی کے طور پر تو اپنے میزبان کے لیے کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے۔ تحفہ لے کر جاتا ہے یا نہیں؟ بھائی یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں مہمان، تو آپ کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق، صلاحیت کے مطابق اپنے میزبان کے لیے کچھ تحفہ لے کر جائیں گے، کچھ مٹھائیاں لے کر جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں تو وہ سوچے کہ میں بھی تو کچھ لے کر جاؤں، میں بھی کچھ لے کر جاؤں۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، 3 چیزیں دیتے ہیں تحفہ۔ وہ کیا کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی قولی عبادتیں بھی آپ کے لیے، بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے، مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے۔ اللہ کو کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو قادر مطلق ہے، تو بے نیاز ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تو نے بنائی ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، تو ہی سب کو رزق دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سارے انسانوں کی قولی عبادتیں، سارے انسانوں کی بدنی عبادتیں، سارے انسانوں کی مالی عبادتیں آپ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 3 بول اتنے پسند آئے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں، اور اللہ کو وہ تحفہ پسند آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحفہ دیا۔ وہ کیا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو آپ پر بھی، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ اللہ کو 3 بول پسند آئے۔ اللہ نے بھی کہا کہ میں تمہیں کیوں چھوڑ سکتا ہوں، تم میرے محبوب ہو، تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بھی دیتا ہوں۔ وہ کیا دے رہے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو آپ پر بھی، اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ کی برکتیں ہو۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی نہیں بھولا کہ جب مجھے مل رہا ہے تو میری امت کو بھی کوئی ایک حصہ مل جانا چاہیے۔ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گنہگاروں کو بھی نہیں بھولے۔ ہمیں تو رونا چاہیے، کن کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہمیں تو طریقہ اپنانا چاہیے، کن کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی میں کامیابی ہے۔ ہم طریقہ اپنا رہے ہیں کس کا؟ غیروں کا۔ ہر چیز میں اپنا رہے ہیں، چاہے سونے میں، چاہے کھانے میں، چاہے پینے میں، چاہے شادیوں میں، چاہے پھر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ہر چیز میں اگر دیکھیں گے تو غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ہم نے سنتوں کا جنازہ اٹھا دیا، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کھانے کی سنتیں کیا ہے۔ آج تو ہر گھروں میں زمین پر بیٹھ کر کھانا عیب سمجھا جاتا ہے۔ ہم تو چودھری ہیں، ہم تو سیٹھ صاحب ہیں، ہم تو امیر ہیں، زمین پر بیٹھ کر دسترخوان میں بیٹھنا یہ ہمارے شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جاتے تھے، صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا سے زیادہ میں حکومت، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں جاتے تھے کہتے تھے زمین میں دسترخوان بچھاؤ اور بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج تو بیٹھنے کی بھی جگہ ہے، کرسیاں بھی شادیوں میں ہیں، لیکن بہت سے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ ہے اس کے باوجود نہیں بیٹھتے۔ ایک تو ہے کہ مجبوریاں ہیں، چلیے آپ کے لیے جائز ہے کہ اگر ایسی جگہ آپ چلے گئے کہ وہاں بیٹھنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے یا وہاں کوڑا کچڑا ہے تو وہاں پہ چلیے جو ہے اجازت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کھائیے، وہاں پہ ہے۔ لیکن جب ساری سہولیات ہے، کرسیاں موجود ہے، ٹیبل موجود ہے، اس کے باوجود اگر ہم نہیں بیٹھ رہے تو جان بوجھ کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے وجہ سے کتنی خرابیاں آ رہی ہیں۔ آج ہم دیکھیں شادیوں کے اندر ہمارا حال ہو یا سب کا، میں اپنے میں لے رہا ہوں
کہ آج شادیوں کے اندر جتنے کھانے کی ضرورت ہے اتنا لیا جائے، کہا گیا کہ نہیں؟ اب اس کے باوجود ہم کھانا لیتے ہیں بے جھجک چھوڑتے اور اس کو ایسی جگہ پھینک دیتے ہیں جہاں پہ نہیں پھینکنا چاہیے، اس کو نالیوں میں پھینک دیتے ہیں، اس کو ایسی جگہ پھینکتے ہیں جہاں پہ جو اللہ کے اور مخلوق جانور وغیرہ ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ اب وہ کھانا ہمیں بد دعا دیں گی یا نہیں دیں گی؟ آج دیکھیے کہ غریب گھرانے کی بچیاں شادیوں کی میں جو ہے سوچتی ہیں کہ کیسے کھانا انتظام ہوگا، ان کے والدین پریشان حال ہے کہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ میں کیسے انتظام کروں گا، اور یہاں پہ وہ مرد حضرات بھی ان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو وہ آپ سوچئے ان کی بد دعا لگیں گی یا نہیں کہ ہم اتنے کھانے برباد کر دے رہے ہیں۔ حالانکہ چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کھانا بچ گیا آپ غریبوں میں تقسیم کروا دیجئے۔ بہت سے ایسے یتیم کھانے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے جو ہے جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کا کھانا لگ سکتا ہے۔ یا تو میری رائے تو یہ ہے کہ آپ شادیاں جو کر رہے ہیں اس میں 1 دیگ آپ یتیم خانہ مدرسوں کے لیے الگ رکھیے اور ان کو اچھے طریقے سے دعوت دیجئے۔ وہ نہیں کہ گلا، اور وہ آج کل ہوتا ہے نا کہ عالم حافظ ہے ان کو ایک دم سائڈ کر کے ایسے ہی دے دیتے ہیں، وہ ایسا نہیں۔ آپ کا جو عمدہ کھانا ہے، جس شادی میں آپ اعلیٰ قسم کے رکھ رہے ہو کہ میرے اسپیشل مہمان آئیں گے، گیسٹ آئیں گے، ان کو میں یہ دوں گا، نہیں، ان میں آپ غریبوں یتیموں کو بھی شامل کرو، پھر اس شادیوں میں برکتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اس شادی میں آپ کو دعائیں ملیں گی۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، دنیا کے چکر میں مت پڑو، کچھ اپنے لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے افسوس ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں گئے، اس موقع پر بھی ہمیں اور آپ کو نہیں بھولے، کن کو؟ جو سارا دن اور ساری راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا بیٹھے ہیں، جو ہمارے لیے رویا کرتے تھے، جو رات میں بھی اٹھا کرتے تھے تو امتی امتی کہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میری امت میں سے کوئی بھی شخص جہنم میں نہ جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ ہر میری امتی جنت میں جانے والے بن جائے۔ اسی وجہ سے تو حدیث کے اندر ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو، آگ جل رہی ہے اور ایک شخص دوڑتا ہوا اس آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کے بال کو پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں، ان کو بچا رہے ہیں کہ نہیں اس آگ میں تم مت جلو۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ خواہش کرتے ہیں کہ میری امت کو بھی کوئی حصہ مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دل کے حال کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی، ہم لوگوں کو بھی نہیں بھولا گیا۔ کون شخص؟ وہ جو بے نمازی بھی ہو، جو شراب میں بھی مبتلا ہو، زناکاریوں میں بھی مبتلا ہو، ان لوگوں کو بھی نہیں بھولا گیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں مر مٹنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ہمیں اگر کسی چیز میں اگر سکون ملے گا تو مال و دولت میں نہیں مل سکتا ہے، آپ کو بڑی بلڈنگوں میں نہیں مل سکتا ہے، مجھے یا آپ کو بڑی گاڑیوں میں نہیں
نہیں مل سکتا ہے، سکون ملے گا تو اللہ کے لیے سجدے میں گر جاؤ، خدا کی قسم ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے لگو ساری الجھنیں مٹ جاتی ہے، جتنی بھی تکلیفیں ہو دل کے اندر، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں عبادت کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر اس میں لذت محسوس ہوتا ہے، لطف آتا ہے۔ اسی وجہ سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیر لگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پنڈلی پر، تو اس کے بعد ان کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، حکیم بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی اس وقت کے زمانے کے ہو، تو وہ آتے ہیں اور اس کے بعد تیر کو نشتر جو ہوتا ہے نکالنے والا، اس کو لگا کر وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر دیتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تم چھڑا بھی بول سکتے ہیں، مت لگاؤ، اور منع کر دیتے ہیں۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں، وہی ڈاکٹر صاحب، وہی حکیم، جو بھی کہہ دیجئے، آتا ہے چھرا لگا کر، اور اس کے بعد تیر جو لگی ہوئی تھی پنڈلی میں، اس کو جو ہے تیر کو نکال دیتا ہے، خون سے لت پت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں توڑتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کے بعد جب نماز فارغ ہوتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی پنڈلی میں جو تیر لگی تھی اس کو ڈاکٹر صاحب نے نکال لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام کی کیسی نماز ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے معلوم ہی نہیں چلا کہ نماز میں پڑھ رہا تھا، میرا دل تو اللہ سے لگا ہوا تھا، میرا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، تم نے تیر نکالی لیکن مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے درد اور تکلیف نہیں ہوئی۔ آج ہماری نماز کہاں کیسی ہوتی ہے؟ جلدی آئے، نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے، نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے، لیکن جلدی آتے ہیں اور اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جیسے سپر فاسٹ ایکسپریس گاڑی ہوتی ہے، ٹرین، اس طریقے سے پڑھ کے ترنت چلے جاتے ہیں۔ کیا مزہ آئے گا، کیا لطف آئے گا اس میں، کیا اللہ سے تعلق جڑے گا؟ ایسی نماز ہمیں بد دعا دیتی ہے۔ سب سے بدترین چوری یہ ہے کہ نماز کو جلدی پڑھا جائے، اور اس کے بعد نماز کو جب اطمینان سے پڑھیں گے، سکون سے پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو اتنا مزہ اور اتنی لذت محسوس ہوگی جو بیان نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ایک اور بھی غلطی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جمعہ کے وقت میں عام طور پر خطبہ کے لیے، یہ ایک مسئلہ بھی میں آپ بتا رہا ہوں، جب خطبہ کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جائے تو آپ سے ادب سے گزارش ہے اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اس وقت بات کرنے شروع کر دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے خطبہ کے لیے امام صاحب کھڑے ہو گئے، اسی عین وقت میں نماز کے لیے نیت باندھ دیتے ہیں۔ یہ منع ہے۔ کہا گیا کہ جب خطبہ دے رہے ہو تو سننا واجب ہے، غور سے سنیے، بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس وقت نیت بھی نہیں باندھنی چاہیے۔ ہاں پہلے جو موقع دیا جاتا ہے کہ بھائی سنت پڑھ لیجئے، آپ اس میں پڑھیے، لیکن عین جس وقت امام صاحب عربی میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو اس وقت بات چیت نہیں کرنے کا، اس وقت نماز کے لیے نیت بھی نہیں باندھنی چاہیے۔ تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔